زدني يا رحمن اشرح صدري نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے ہوتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ روزے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ ان کا روزہ ہمارے مقابلے میں سخت تھا، ہمارے لیے سہولت بھی زیادہ ہے، اور روزے کا اجر بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے زیادہ رکھا ہے۔ پہلی امتوں میں اور اس امت میں روزے کا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ مغرب میں روزے کو افطار کرتے، اور افطار کرنے کے بعد جب تک وہ جاگتے کھاتے پیتے، لیکن جیسے ہی جو آدمی سو جاتا اس کا پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ کوئی چاہے آدھے گھنٹے کے بعد سو گیا ہے، چاہے کوئی رات 10 بجے سو گیا ہے، اب اگلی مغرب تک پھر اس کا روزہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سہولت رکھی، سحری کا کھانا اللہ رب العالمین نے وہ ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اور یہ سحری کا کھانا اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ آپ نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ہر بندہ اس کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، تو سحری کے اندر یہ برکت کیا ہے کہ عام دنوں میں جب روزہ نہیں ہوتا، بندہ صبح بھی کھاتا ہے، دن کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، اور پھر بار بار پانی پیتا ہے۔ شاید کہ کوئی گھنٹہ ایسا نکلتا ہو جس میں بندہ کچھ کھائے یا نہ پیے، لیکن سحری کا کھانا ایسا برکت والا ہے کہ جب ایک مومن مسلمان روزے دار صبح کھا پی لیتا ہے تو اس کی برکت کے ساتھ سارا دن اسے کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کیا کرو، اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ اور سحری میں بہترین چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کھجور ہے۔ ہم افطاری کے اندر کھجور کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہماری سحریوں میں کھجور کا اہتمام نہیں ہوتا، تو کھجور بھی کھانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری کہا ہے۔ چاہے کوئی ایک دانہ کھائے، چاہے 2-3 کھائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کے اندر بھی کھجور کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی برکتوں اور رحمتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ تو سحری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری دیر سے کریں گے اور افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ سحری دیر سے کرنا اس میں خیر ہے، ایسا انسان، ایسی امت آپ نے فرمایا وہ شر سے محفوظ رہے گی، اور افطاری میں جلدی کرنا اس میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہو جائے، صبح صادق واضح ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اپنے روزے کو اب شام تک پورا کرنا ہے۔
تو یہ سحری کا جو بہترین وقت ہے وہ پچھلی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ اذان سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 10 منٹ میں سحری کھا سکتا ہوں تو آپ اذان سے 10 منٹ پہلے سحری کھائیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، وہ اتنے منٹ پہلے اس کو سحری کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ رات کو لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں اور جس وقت وہ سونے لگتے ہیں اور اس وقت وہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ سحری کو بالکل اذان کے قریب جو ہے وہ جا کے کرنا چاہیے۔ جب اذان کا وقت ہو اور اس وقت جیسے ہی اذان سنے اس وقت سحری جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اس لیے سحری کا بہترین وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اذان سے کچھ دیر پہلے کا ہے کہ سحری کو دیر سے کھانا، اس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں تمام نبی مشترک ہیں، یعنی ہر نبی نے وہ کام کیا ہے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ سحری کو دیر سے کھانا، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ افطاری جلدی کرنا، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ اور نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا، یہ ہر پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ 3 چیزیں مشترک ہیں۔ تو یہ سحری کو دیر سے کھانا، افطاری جلدی کرنا، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سحری جو ہے وہ دیر سے کرنی چاہیے اور افطاری جو ہے اس میں جلد کرنے کا حکم ہے۔ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں، سحری ابھی اذان ہوئی نہیں ہے وہ 3 منٹ 4 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یؤذن ام مکتوم، فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک میرا صحابی ابن ام مکتوم جو ہے اذان نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینے صحابی تھے، فجر کی اذان یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ام مکتوم جو ہے اذان نہ پڑھے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ اسی طرح کچھ بھائی جو ہیں وہ افطاری کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ 3 منٹ 4 منٹ اور انتظار کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور موجودہ دور یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج تو سائنس ہمیں یہ بھی بتا دیتی ہے کہ چاند اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا، اتنے منٹ اس کی عمر ہے، اتنے منٹ کے بعد وہ غروب ہو جائے گا۔ جب ہر چیز کا پتہ ہے، ہمیں یہ ٹیکنالوجی بتا رہی ہے اتنے بجے غروب ہے، تو پھر میرے بھائیو شک والی بات کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی احتیاط والی بات ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیتے کہ 5 منٹ اذان سے پہلے کھانا پینا بند کر دو اور جس وقت غروب ہوتا ہے غروب کے بعد بھی 2-4 منٹ احتیاط کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا صحابی اذان نہ پڑھے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ اس لیے اذان تک سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی احتیاط والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم اذان کو سنو اور اگر کوئی سحری کرنے والا برتن کوئی کھانے پینے والی چیز اس کے ہاتھ میں ہے، فرمایا اذان سن کے اس کو چھوڑ نہ دے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو جلدی جلدی پورا کر لے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو عادت نہیں بنانا، وتیرہ نہیں بنانا، یہ فطری بات ہے کہ اگر کسی دن کوئی آدمی وہ صبح کو لیٹ اٹھا ہے، جس وقت اٹھا ہے وقت بہت کم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہ کھا رہا ہے یا کوئی چیز پی رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اذان شروع ہوئی ہے اور اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو فوراً رکھے نہ بلکہ اسے جلدی جلدی اپنی ضرورت کو پورا کر لینا چاہیے۔
بہرحال میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو عادت نہیں بنانی، وتیرہ نہیں بنانا کہ جان بوجھ کے بندہ روز جو ہے وہ لیٹ سحری کھانا شروع کرے اور یہ سمجھے کہ بس اجازت ہے کہ اذان کے بعد تک بھی میں کھاتا رہوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ دیر سے اٹھا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین فطرت کے مطابق یہ بات بتائی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو اذان ہوتے ہوتے جلدی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سحری کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی مسلمان پہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ اب سحری کا وقت بہت کم ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کھا سکتا، اور اگر سحری کھاتا ہے تو وہ غسل نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر غسل فرض تھا، میں ناپاک تھا، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں اللہ کے پیغمبر کی پیاری بیویاں بیان کرتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل فرض ہوتا، آپ اسی حالت میں سحری کھا لیا کرتے تھے، لیکن ایک چیز ہے، سحری کھانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کیا کرتے تھے۔ یعنی وضو کر کے، اگر ٹائم کم ہے، کسی پہ غسل فرض ہے، وہ وضو کر کے پہلے اپنی سحری کھا لے، روزہ رکھ لے، اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس پہ غسل فرض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا سحری نہیں کھا سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ سحری جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے برکت رکھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر، اس امت پر خاص انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، رات کو بھی افطاری کرنے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہو، سونے تک بھی کھانے پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھ کر پھر فرمایا جب تک اذان فجر نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور ضرور سحری جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی طبیعت جو ہے کچھ کھانے پینے کی طرف نہ بھی ہو، وہ پانی کے چند گھونٹ یا چند کھجوریں کھا کر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ برکت جو اللہ رب العالمین نے اس کھانے کے اندر رکھی ہے، ہم اس برکت سے محروم نہ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔